أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں اچھا خاصا ٹائم آج میٹنگ میں ویسٹ ہوتا جا رہا ہے. چلیں شروع کر دیں گے. ٹیچر عالیہ کہاں سے ہونا ہے؟ ہوسٹ صاحبہ نے پچھلی میٹنگ آف ہی کر دی تھی غلطی سے، ان کو ہوسٹ بنانے بولا تھا. تو چلیں فی الحال آپ شروع کیا ہوا جی. جی کہاں سے شروع ہونا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاذہ وعلیکم الحلق السلام. سے ریویژن اسٹارٹ ہونا ہے آج. حلق جی صرف مخرج میں ہے ہم لوگوں کے. جی چلو شروع کرتے ہیں. جی ابھی تک جو پڑھا ہوا ہے پچھلے کوئی سوال ہیں اگر کسی کے تو پوچھو. مخارج الحروف میں ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ ٹائپس ہیں جو ایگزیکٹلی آپ کو معلوم ہے کہاں سے معین ہیں، یعنی کہ ایگزیکٹ ان کی اسپیسیفک جگہیں ہیں کہ یہاں سے یہ چیز ملنے سے ادا ہوگا. وہ سب کے سب ہمارے مخرج یہ ہوتے ہیں معین محقق. لیکن جن کا نہیں معلوم ہے، جیسے غنہ کہاں سے آپ پوری ناک میں سے پورے جوف میں سے حروف مدہ، یہ سارے کے سارے مخرج جو ہیں وہ مقدر کہلائیں گے. اس کے بعد 5 یا کچھ لوگ 4 بھی کہتے ہیں ڈویژن ہے، جس میں سے 17 مخارج ہم لوگ دیکھیں گے. یعنی الگ الگ جیسے کہ حلق میں ہی 3 مخرج ہیں، اس کے 6 حروف ہیں نا. پھر زبان کی جڑ کے 2 مخرج ہیں، قاف اور کاف، اور اس کے 2 حروف ہیں. تو اس طرح سے ٹوٹل آپ جب کاؤنٹ کریں گی تو 17 مخرج ہیں، جس کے الگ الگ 29 حروف پورے ان کے ادا ہو جاتے ہیں ان سے. تو 4 یا 5 اہم مقامات، جس میں سے جوف یعنی منہ سے حلق تک کا خالی حصہ، حلق، زبان، ہونٹ اور ناک، یہ ہیں وہ 5 مین حصے فوٹو میں جو آپ کو دکھائے گئے ہیں. پھر جوف منہ سے حلق تک کا خالی حصہ، جس سے 3 حروف مدہ ادا ہوتے ہیں. تو حروف مد کا کہاں سے ادا ہوتے ہیں آپ سبھی کو معلوم ہے، شروع سے ہی لیول 1 سے ہم لوگوں کے پڑھے ہیں. پھر کیوں ان کو مقدر کہا گیا ہے؟ کیونکہ یقینی طور پر معلوم نہیں ہے کہ کہاں سے آواز شروع ہونی ہے، کہاں پر زور دینا ہے، کہاں پہ وغیرہ. اور حروف مدہ کو حروف ہوائیہ بھی کہا جاتا ہے. حلق کے بھی اسی طرح پارٹ. ادنا کے معنی ہوتا ہے دور، ٹھیک، عربی میں ادنا معنی ہوتا ہے دور. تو جو منہ سے دور ہے حلق کا حصہ، اسے ادنى الحلق کہا جاتا ہے. تو جو بھی حصہ آپ کے منہ سے دور ہوگا، ادنى اللسان، اقصى اللسان، یا ادنى الحلق، اقصى الحلق. پھر بیچ میں وسط آ جاتا ہے، وسط معنی درمیان ہوتا ہے، بیچ کا حصہ. تو ادنى الحلق یعنی حلق جہاں سے شروع ہوتا ہے، نیچے کا حصہ، ابتدائی حصہ، اسے کہتے ہیں. یعنی منہ سے سب سے زیادہ قریب. اوکے ہاں، ادنا کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ. اقصا معنی ہوتا ہے دور. چلو، اقصا معنی دور ہوتا ہے اور ادنا معنی قریب ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں نے ابھی غلط لکھ لیا تو اس کو صحیح کریں، کہ ہم اس کو ابھی الٹا بول رہے تھے. صحیح. چلیں، ادنا معنی ہوتا ہے دور. سوری، پھر سے ادنا معنی دور بتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ادنا معنی ہوتا ہے قریب، اقصا معنی دور ہوتا ہے. تو جو بھی منہ سے قریب ہوگا اس کو ہم ادنا حلق، ادنا اللسان، یہ سب کہیں گے. ٹھیک. تو حلق میں جو منہ کے قریب ہے، وہ منہ کے جہاں سے شروع ہو رہا ہوتا ہے ہمارا حلق، اوپر کے حصے کا، وہ ہے.
वहां से दो हरूफ निकलते हैं, और खौ और गैन, ये दो हरूफ हैं जो कि अदनल हलक से। और अभी आप लोग ऊपर के हिस्सा हलक का, इसके बजाय आप अरबी का ही वर्ड यूज करेंगे, अदनल हलक, वसतल हलक और अक्सुल हलक। तो अक्सा, मस्जिद अल अक्सा भी जो है, मस्जिद अल अक्सा से इसको याद रखिएगा, क्योंकि मदीना एक मस्जिद मदीना में थी, और अक्सा जो दूसरी मस्जिद जो कि मेन बड़ी मस्जिदों में से है, उसका नाम अक्सा इसीलिए रखा गया था क्योंकि ये दूर थी यहाँ से काफी। तो इस वजह से इसका नाम दूर होने की वजह से भी, तो जो भी आपके मुंह से दूर है हिस्सा, वो सारा अक्सा नाम ले के साथ जाता है। यानी वो हिस्सा जो मुंह से दूर है और सीने के करीब होगा, ठीक। जो मुंह से करीब है वो अदना, और जो मुंह से दूर है वो अक्सा। अदनल हलक, अक्सल हलक कोई खास नाम नहीं है, बस दूर और करीब ही नाम रखा गया इसका, ठीक। चलो, यहाँ से भी दो हरूफ अदा होते हैं, जो कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। हमजा हा सबसे दूर वाला, और अदनल हलक में गैन और खा। इसी तरह बचा बीच का हलक, तो वहां से दो हा और आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह सही मखरज निकाल पाने के साथ साथ आप ये दिखता है कि वाकई ये हा और आ बिल्कुल नीचे से है, हा और आ बीच से है, और खो और गौ बिल्कुल ऊपर से। अगर आप इसे महसूस करें, फील करें, तो आप देखें, पता चलता है कि हाँ जी, यहीं से अदा होते हैं ये, सुभान अल्लाह। ये 6 हरूफ हैं जिनके 3 मखरज हैं हलक में। इसके बाद जबान शुरू हो जाता है। सबसे ज्यादा चलने वाली जबान ही है, तो जबान के बहुत सारे मखरज और बहुत सारे हरूफ भी हैं। ओके, जबान के 10 मखरज हैं और 18 हरूफ इससे होते हैं। 10 मखरज को जबान के 4 हिस्सों से में बांटा गया है। अक्सर लिसान, इसी तरह जबान का भी नाम रखा गया, यानी जो मुंह से दूर है। जबान का आखिरी हिस्सा, जबान की जड़, ये सब कहलाता है। वसतुल लिसान, बीच की जबान। हाफतुल लिसान, जबान के किनारे। हाफा कहते हैं किनारों को, तो जबान के किनारे। फिर तरफुल लिसान, जबान की नोक को कहा जाता है। तो इसमें कोई अदनल लिसान भी लोग कहते हैं, आगे के जबान में फिर उसके पार्ट्स होते हैं, नोक है, किनारे हैं वगैरह। फोटो में आपको बाजी, क्लियर है जी। इसमें जैसे अक्सुल लिसान में 2 वर्ड है, काफ और काफ, और वसतुल जी लिसान में जीम शीन या, और जी, हाफतुल लिसान में द्वाद और लाम, तरफुल लिसान में नून और रा। तो ये सब 9 ही तो हुए, 10 कहाँ आ गया? नहीं, तरफुल लिसान में बहुत सारे हैं, हुरूफ लसविया हैं, हुरूफ सफीद हैं, अच्छा, वो वाले आपके इस छूटे तरह हुए के हैं। हमने लिखे थे, जैसे अक्सुल लिसान में काफ और काफ है, आप जबान की वसतुल नोक में आपने कहाँ गए? आप जबान की नोक के, आप बाकी सही बताएं, आपने जबान की नोक वाले आप देखें वो मिस है थोड़े से ना। नून और रा। बस हुरूफ लसविया वगैरह भी जबान की नोक के हैं, हुरूफ सफीर भी जबान की नोक के हैं। 6 तो यही आपके मिस दिख रहे हैं इसमें, और देखें आपके क्या मिस है। आपका चार्ट आपने टीचर को भेजा था, तो चेक करके उन्होंने आपको बताया जवाब दिया क्या क्या मिस है? नहीं बाजी। तो आप दोबारा भेजें, टीचर आलिया को भेजें इंशाल्लाह। टीचर आलिया देखें जिनका करेक्शन है अभी तक चार्ट के वगैरह में, तो वो चेक होके जाने थे क्या वजह है जो इनके पास नहीं पहुंचे हुए हैं सारे। तो काउंट करें, और भी किसी पास कम है तो वो पूछें। हम तो जुबान की नोक में बाजी नून और रा और हुरूफ सफीर, ये तीनों जाएंगे। हुरूफ लसविया भी आएंगे। हुरूफ लसबिया वही। जी जी, जी। तब ओके। तो ज्यादा हो आ, जाएंगे। बने हुए चार्ट वगैरह जो हैं टीचर आलिया वो भेज दें, उससे भी लोग करेक्शन कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलें, अब ये जो जबान के पार्ट्स हम लोग ने पढ़े, इसमें से कौफ और काफ जो है वो जबान की जड़ के, जैसा कि माशाल्लाह अभी उन्हीं ने भी बताया, आप सभी को अच्छे से मालूम है। जबान की जड़ का हिस्सा अगर दो आपके पूरे पूरे पार्ट होने चाहिए, क्योंकि जो मुकद्दर है ना, मुहक्कक वाले हरूफ हैं, उसमें
آپ کو پکا معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا حصہ کہاں لگے گا، تب یہ ادا ہوگا. اگر آپ صرف یہ کہہ دیں کہ زبان کی جڑ سے ادا ہونے والا ہے قوف اور کاف، تو یہ صحیح جواب نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو مقدر کی طرح کا جواب دے دیا ہے کہ جیسے کہ حروف جوف سے ادا ہوتا ہے حروف مدیہ. تو فی الحال آپ جو محقق والے حروف ہیں ان کو آپ بتائیں گی کہ یہاں سے یہاں ملنے پر ادا ہوگا. یہ بار بار آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، زیادہ ٹھنڈا تو یہ ملا نہیں. تو زبان کی جڑ جب تالو کے نرم حصے میں لگے گی، مائک کھلا ہے کسی کا بند کر لیں، تو پھر قوف ادا ہوتا ہے. اور زبان کی جڑ اگر تالو کے نرم حصے میں سخت حصہ جو کہ تالو کہلاتا ہے، ہڈی جیسا ہوتا ہے ہمارے منہ کے اوپر کا حصہ، وہاں اگر لگتا ہے تو پھر یہ کاف کاف ہو جاتا ہے. تو جو حلق کی زیادہ قریب ہے وہ قوف ہے، اور جو حلق سے تھوڑا سا ادھر کی طرف آ رہا ہے منہ کی طرف، وہ کاف ہے. ٹھیک ہے، تو یہی بات پھر آگے تھوڑا سا یہاں پہ کریکشن لکھا ہوا تھا کہ منہ کے قریب جو ہے وہ منہ کے قریب کاف ہے، حلق کے قریب قوف ہے. اور ان کو حروف ہوائیہ کا نہیں، ہوائیہ تو وہ تھے، یہ لحاد کے قریب ہونے کی وجہ سے لہویہ کہلاتے ہیں. ٹھیک، اور یہ جو چھوٹی زبان ہوتی ہے، کوا جسے کہتے ہیں، چھوٹی زبان کہتے ہیں، نرم بوٹی کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کو لحاد کہا جاتا ہے عربی میں، اور اسی کی وجہ سے ان کا نام لہویہ ہے. جیم شین یا زبان کے بیچ کا حصہ جو ہے وہ وہاں سے ادا ہوتے ہیں. تو ایکچولی بیچ کا بالکل گول گول حصہ نہیں، تھوڑا سا کناروں سے اور بیچ کی طرف آنے والا حصہ جو ہے وہ اوپر جب تالو میں لگتا ہے، جا، شا، یا، تب یہ ادا ہوتا ہے. یہ تینوں ان کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے، اور زبان کے بیچ کا حصہ تالو میں لگنے سے ہی ادا ہوتا ہے. اسی طرح یا غیر مدیہ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ کیونکہ یا مدیہ اگر بن جائے گا تب تو وہ مد جو ہے وہ حروف جوف ہوتا ہے، وہ ادھر نہیں آئے گا. لیکن ای یا ای آئے گا تو تب اس میں آئے گا. جبکہ آپ دیکھیں حمزہ کسرہ یا سکون، ای جو آ رہا ہے وہ ایگزیکٹلی اس کے، لیکن ای یا میں جو آ رہا ہوتا ہے وہ یا پورا ادا ہو رہا ہوتا ہے، وہ بھی مدیہ کے اندر اگر آئے تو وہ بھی اس میں نہیں ہونا چاہیے. غیر مدیہ جو ہیں وہ جوف کے حروف ہیں، غیر مدیہ جو ہیں وہ شجریہ ہیں. ٹھیک ہے، واو کٹ کیا ہوا، جبکہ انہیں یا کٹ کر کے لکھنا چاہیے تھا. زبان کے باقی کو سمجھنے کے لیے ہم لوگوں نے دانتوں کو سمجھا تھا، جو کہ آپ یہاں پر بہت اچھے سے اس کو پہچان سکتی ہیں کہ چار جو ہیں وہ سب سے آگے والے جو دو جو ہیں گرین، ثنائیہ اور علیہ یا سفلا. کہنے پہ علیہ مانے اوپر کے، سفلا مانے نیچے کے. ثنائیہ علیہ یعنی اوپر کے دو دانت سامنے کے، ثنائیہ سفلا نیچے کے دو دانت. اسی طرح رباعیات کہلائے جاتے ہیں، تو رباعیات علیہ یعنی اوپر کے دو دانت، یہ والے جو ریڈ دکھ رہے ہیں آپ کے اس میں، اور نیچے کے بھی سفلا پھر لگا دیا جائے گا تو نیچے. پھر انیاب جو آپ کے اس میں پرپل دکھ رہے ہیں کہ جو نوک دار رہتے ہیں وہ انیاب ہوتے ہیں. اور اوپر نیچے میں آپ اسی طرح علیہ اور سفلا لگا سکتی ہیں. ضواحک جو ہنسنے کی وجہ سے، ضحک مانے ہنسنا ہوتا ہے، ضواحک یعنی ہنسنے، زور سے ہنسے انسان تو یہ والی داڑیں جو ہیں شروع ہو جاتی ہیں دکھنا، اس لیے ضواحک ہیں. دو اوپر ہیں دو نیچے، ٹوٹل 4 ہیں. قواحین جو ہیں جو داڑیں ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں، 6 اوپر 6 نیچے 12 ہیں. نواجز عقل داڑ کو کہا جاتا ہے جو کہ سب سے پیچھے ہیں، وہ 4 ہوتے ہیں، 2 اوپر 2 نیچے. تو اب زبان کا حصہ کہاں، کون سی داڑ کے، کون سے منہ کے، کون سے دانت کے مسوڑوں میں لگنا ہے، دانتوں میں لگنا ہے، پھر اس سے جو ہے آپ کے آگے کے مخرج شروع ہوں گے.
حروف ضاد جو ہے وہ زبان کے سارے کنارے، کسی نے ضاد کا مخرج ہم سے پوچھا ہوا تھا لیکن ہم سفر پر تھے بتا نہیں پا. ضاد کا مخرج جو ہے وہ زبان کا، جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا نا، زبان کے ایسے کنارے ہوتے ہیں، یہ کنارے ہیں، یہ اور یہ، اصل میں تو یہ سارے کنارے ہیں، جتنا زبان کے حصے کا کنارے 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 کا حصہ ہے وہ سارے کنارے. لیکن ضاد میں پارٹ لگنا کون سا ہوتا ہے؟ جب آپ کا یہ والا حصہ جو ہے، اصل میں یہاں پر ضاد کا زور جو ہے وہ سب سے زیادہ آتا ہے زبان کے کناروں پر. تو ہو سکتا ہے ایک حصہ، ایک طرف کا حصہ یا ادھر کا حصہ، دونوں حصے، یہ والا اور یہ والا، دونوں آپ کے اوپر کی طرف داڑوں میں لگ جائیں. داڑوں کے جو مسوڑے ہیں، گمس، اس میں لگنے سے اب با، تو زبان کے کنارے آپ کو اوپر کی جو داڑیں ہیں اس کے جو مسوڑے ہوتے ہیں اس میں لگانا ہوتا ہے، اور زور پڑتا ہے یہاں پر. یہ والا پارٹ جو ہے خالی ٹچ ہوتا ہے. پیک پورا ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے آپ کا صرف آدھا حصہ لگانے سے ضاد ادا ہو جائے، یا پوری زبان کا حصہ آپ کا اوپر کی طرف لگے اور ضاد ادا ہو جائے. تو زبان کے کنارے جب اوپر کی داڑوں کے مسوڑوں میں ٹچ ہوتے ہیں تب ضاد ادا ہوتا ہے، اور زور پیچھے کی داڑوں پر پڑتا ہے، اس لیے داڑیں لکھا ہوا ہے. لیکن کنارے جو ہیں وہ سارے کے سارے اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں میں ٹچ ہوں گے، آگے کا بھی حصہ، پریشر آپ کا پیچھے رہے. اب اس طرح سے لکھا ہوا ہے. عرب اور غیر عرب سب کے لیے یہ لیٹر مشکل ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس سے نکلوانا چاہیں اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. پھر حروف لام کے بارے میں تھوڑا سا ہم لوگ کو کنفیوژن ہو رہی تھی کہ نوک میں جائے گا، زبان کی نوک میں جانا چاہیے، یا زبان کے کناروں میں جانا چاہیے. تو کچھ نے اسے نوک کہا ہے اور کچھ نے کنارے کہا ہے، کیونکہ زیادہ حصہ یوز ہونے کی وجہ سے ہم لوگ فی الحال اسے زبان کے کنارے والا ہی جو پارٹ ہے اس میں ہی اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. حروف لام زبان کے کنارے کے اگلے حصے، یعنی اب لام میں زیادہ پریشر کہاں پہ رہتا ہے؟ ٹچ بھی صرف آگے کا حصہ رہتا ہے، پیچھے کا حصہ کناروں کا نہیں ہوگا. جو منہ کے قریب ہے زبان کی نوک تک کا، یعنی زبان کی نوک اور آگے کا کنارے کا حصہ جو ہے وہ اوپر، جب ثنائیہ سے دواحک تک، یعنی کہ اتنا حصہ جو ہے وہ پورا آپ کا دانتوں سے دواحک کون سے تھے جو ہنسنے کی وجہ سے داڑیں دکھتی ہیں، وہ دواحک تھی نا، وہاں تک جب آپ کی زبان کا نوک کا آگے کا حصہ پورا اتنا بڑا جب اوپر لگ جائے گا تب جو ہے وہ لام، اللہ لا لام ادا ہوتا ہے. ٹھیک. ضاد کا مخرج جو ہے وہ پیچھے ہے زبان کے کنارے، اور لام کا آگے. یہ آپ اس میں ضاد کا مخرج دیکھ رہی ہیں کہ لام کو بھی یہاں پہ انہوں نے ایک طرف ایسا پارٹ، یہ فوٹو جو ہے اس میں سے کلیئر اتنی نہیں ہے، یہ والا جو ہے دیکھ رہی ہیں آپ کہ یہاں سے یہاں تک دانت کا حصہ انہوں نے بتایا یہ ادھر کے دانت اور ادھر کے، لیکن ٹچ ایسے پورا ہونا چاہیے. سائڈ میں لگنے سے ال کلیئر نہیں ادا ہوتا، سائڈ میں لگنے سے پورے میں اس طرح سے یہ جو یہ حصہ ہے نا یہاں پر لگنا چاہیے. تو یہ دواحک ہے، تو آگے کے ثنائیہ کہلاتے ہیں. وہ سارے جتنے ثنائیہ جتنے دواحک ہیں اتنا حصہ آپ کا زبان کی نوک کا اوپر لگے گا. تو ال، اور یہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں کہ گرین پارٹ جو ہے اب وہ، اور لام آگے کا یلو پارٹ جو ہے وہ ہلکا بس ٹچ ہوتا ہے آواز بند ہونے کے لیے، اور اب ال اس طرح سے. یہ ہو گیا زبان کی نوک کناروں کے. زبان کی نوک میں اب کیا کیا آئیں گے؟ سب سے پہلے نون، پھر غا. ان کے مخرج آپ سبھی کے پاس اچھے سے لکھے ہوئے ہیں. کیا ہے؟ زبان کی نوک اور اس کے سامنے کے اوپر کے دونوں دانتوں، زبان کی نوک اور اس کے سامنے کے اوپر کے دونوں دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. زبان کی نوک اور سامنے کے دو دانتوں کے جو مسوڑے ہیں وہاں سے نون، اور یہاں پہ کیا ہے؟ زبان کی نوک اور زبان کے اوپر کا تھوڑا حصہ. ٹھیک ہے. اس میں نون میں صرف زبان کی نوک ہے، را میں زبان کی نوک کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اوپری حصہ بھی آئے گا زبان کا، اور سیم پھر وہی دانتوں کے سامنے کے دانتوں کے مسوڑوں میں لگنا ہے. یہ اس طرح سے این ایل. پھر حروف نطعیہ بھی ابھی جو آپ پوچھ رہی تھی سسٹر، اس میں اپنے حروف نطعیہ نہیں ڈالے ہوئے تھے. تا، دال اور قا بھی زبان کی نوک کے ہی ہیں. یہاں سے آپ کنٹینیو ملا لیں، نون اور را ہو گیا. اب یہ بھی زبان ایک گروپ، ایک اور پورے 9 آپ کے مس تھے: حروف نطعیہ، حروف لثویہ، حروف صفیر.
تو اب آپ گن کے دیکھیے گا پورے آ رہے ہیں کہ نہیں. تو تا دال اور تا بھی جو ہے وہ زبان کی نوک جب کا اوپری حصہ جب اوپر لگتا ہے دانتوں کے سامنے والے دانتوں کے جڑ میں تب ادا ہوتے ہیں. دانتوں کی جڑ میں, ٹھیک ہے, مسوڑوں کی طرف نہیں لگ کے دانتوں کی جڑ میں. اور حروف نطعیہ کہلاتے ہیں یہ. اسی طرح حروف صفیر اچھے سے پڑے ہوئے ہیں, زبان کی نوک, اور اس میں نیچے نیچے لگتا ہے, نیچے کے دانتوں کے مسوڑوں میں نا, اندرونی حصے میں لگنے سے. حروف اصلیہ بھی کہتے ہیں اسے, یہ ایگزام میں آ جاتا ہے, اسے یاد ضرور رکھیے گا, سیٹی کے آواز کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. پھر حروف لثویہ تا دال اور ضا, یہ بھی زبان کی نوک کا, زبان کی نوک جب اوپری دانت کے نیچے کے جو کنارے کا حصہ ہے, زبان کے نوک کا اوپری حصہ جب آپس میں ملتا ہے تو سا, اس میں زبان کی نوک باہر نظر آتی ہے, حروف لثویہ ادا ہوتے ہیں. پھر ہے شفتان یعنی دونوں ہونٹ, اس سے 4 حروف ہیں. ایک کا مخرج ایک ہونٹ اور اوپر کے دانت ہیں, باقی 3 کا مخرج دونوں ہونٹ ہیں. 2 مخرج ہیں اس کے اندر, 4 حروف ہیں, ٹھیک ہے. تو جب سامنے کے اوپر کے 2 دانت کے کنارے نیچے کے ہونٹ کے اندرونی حصے کی طرف جب لگیں گے فا فا اف فا فا ادا ہوتا ہے. اسی طرح با واو اور میم دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے, جبکہ میم اور با جو ہے دونوں ہونٹوں کے ملنے سے, اور واو جو ہے دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے. با پہ زیادہ پریشر رہتا ہے میم کے بنسبت, جیسے کہ یہاں فوٹو میں آپ دیکھ رہی ہیں. غنہ میں ہم لوگوں نے لکھایا تھا کہ غنہ کے حروف ہیں, غنہ کے حروف نون اور میم کہلائے جاتے ہیں, اور یہ نون اور میم کی ایک صفات ہے. جب یہاں پہ لکھا ہے نا کہ حروف, اس کو آپ تھوڑا چینج کیجیے, یہ نون اور میم غنہ کے حروف ہیں, اور اس کے صفات, نون اور میم کے صفات جو ہے وہ خیشوم سے ادا ہوتی ہے. بس صفات نیکسٹ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. جی کسی کا کوئی سوال؟ چلیں نیکسٹ کلاس میں ملیں گے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ